السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صفحہ نمبر 61 سے ہمارا سبق آگے بڑھے گا انشاءاللہ، لیکن اس سبق سے پہلے چونکہ جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں سے کچھ سوالات ہم نے منتخب کیے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ تلاش کیجئے گا۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کل کتنی ہجرتیں کی؟ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کل کتنی ہجرتیں کی؟ سوال نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کب کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی؟ اس کا جواب سوچ سمجھ کر تلاش کیجیے گا۔ سوال نمبر 3، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے؟ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے؟ سوال نمبر 4، شاہ حبشہ۔ شاہ حبشہ کا مطلب یعنی حبشہ کا بادشاہ۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کس صحابی رسول نے تقریر کی تھی؟ سوال نمبر 5، بنو ہاشم سے بائیکاٹ کی تحریر جس شخص نے تحریر کی تھی بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ بنو ہاشم سے بائیکاٹ کی تحریر جس شخص نے تحریر کی تھی، لکھی تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ سوال نمبر 6، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا اسم مبارک ان کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 7، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کل کتنے مسلمانوں کو قریش کے وفد کے حوالے کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کل کتنے مسلمانوں کو قریش کے وفد کے حوالے کیا تھا؟ سوال نمبر 8، شعب ابی طالب کس شہر میں واقع ہے؟ یعنی شعب ابی طالب کہاں ہے اور کس شہر میں ہے؟ سوال نمبر 9، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرتے وقت قرآن شریف ہاتھ میں لکھ کر ایک سورت پڑھی تھی، وہ کون سی سورت تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرتے وقت قرآن شریف ہاتھ میں لے کر ایک سورت پڑھی تھی، وہ سورت کون سی سورت تھی؟ سوال نمبر 10، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کا انتقال کس سن نبوی میں ہوا؟ سوال نمبر 10، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس سن نبوی میں ہوا؟ ان سوالات کے جوابات آپ تلاش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، کیا اس سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہاڑوں کے فرشتے آئے؟ یعنی طائف کا چونکہ بیان چل رہا ہے، سفر طائف کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے، جو تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی، تو اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دوران پہاڑوں کے فرشتے آئے؟ جی ہاں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام قرن ثعالب پہنچے تو ملک الجبال، ملک کے معنی فرشتے، ملک اس کو ملک پڑھنا ہے، ملک کے معنی فرشتہ، جبال کے معنی پہاڑ، ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے، ملک یہ ملائکہ اس کی جمع آتی ہے، ملکن کے معنی فرشتہ، ملکن کے معنی ہے فرشتہ، الجبال کے معنی ہے پہاڑ، ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے۔ اس کو ہم ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ ملک نہیں ہے، کیونکہ ملک کے معنی ہے بادشاہ، اور ملک دوسرا لفظ ہے ملک کے معنی ہے ملک، کنٹری، یہاں پر یہ ملک ہے، ملک کے معنی فرشتہ۔ ملک الجبال آپ کے پاس آئی، آپ کو سلام کیا اور فرمایا آپ حکم دے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں جس سے طائف کے تمام لوگ آپس میں پس جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا
جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سوال: جنات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کس مقام پر طائف سے واپسی کے موقع پر ملاقات کی؟ مقام کے معنی جگہ، کس جگہ پر طائف سے واپسی کے موقع پر ملاقات کی؟ جواب: آپ مقام نخلا میں قیام پذیر تھے، یعنی رکے ہوئے تھے۔ آپ مقام نخلا میں قیام پذیر تھے کہ ایک رات نصیبین ایک جگہ کا نام ہے، نصیبین کے جن اس طرف سے گزرے اور کھڑے ہو کر آپ سے قرآن سنا اور چلے گئے۔ ویسے جنات کا آپ سے ملاقات کرنا کئی بار ثابت ہے، یعنی جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار ملاقات کی ہے۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے؟ یعنی کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ضمانت اور گارنٹی لے لی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے موقع پر مکہ داخل ہو سکے؟ جواب: طائف سے واپسی پر آپ نے شدید مایوسی کے عالم میں مختلف سرداروں کے پاس پیغام بھیجا، کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ لیکن ان بد نصیبوں کے مقدر میں محرومی لکھی تھی، سب نے انکار کر دیا، یعنی کسی نے پناہ نہیں دی۔ مطعم بن عدی نے آپ کے پیغام کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ حرم کے دروازے پر تلواریں لے کر کھڑے ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سوال: طائف سے واپسی پر کس سردار نے ایمان قبول کیا تھا؟ جواب: قریش نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پروپیگنڈا کیا تھا کہ آپ جادوگر ہیں۔ قبیلہ دوس کے سربراہ، یہ ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلہ دوس کے سربراہ طفیل بن عمر دوسی، اس لیے ان کو دوسی کہتے ہیں کیونکہ یہ دوس کے رہنے والے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی کہ کہیں آپ کا کلام کانوں میں پڑ نہ جائے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازنے کا فیصلہ کیا، ایک دن غور کیا کہ میں اتنا بڑا شاعر اور قادر الکلام ہوں۔ شاعر اور قادر الکلام میں کلام پر قدرت رکھنے والا ہوں، یعنی کوئی بھی کلام اگر ہو تو میں اس کو سمجھ سکتا ہوں چونکہ میں شاعر ہوں۔ تو کیا میں خود سن کر ان کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر اس کلام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کلام جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے؟ چنانچہ اسی وقت آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کا کلام سنا۔ کلام سننے کے بعد متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یمن جا کر، گویا کہ قبیلہ دوس کہاں ہے؟ یمن میں ہے۔ یمن جا کر اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ مصروف کے مطلب مشغول ہو گئے۔ چنانچہ پورا قبیلہ مشرب باسلام ہوا، یعنی پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، پورا قبیلہ مشرب اسلام ہوا۔ سن 7 ہجری میں پورے قبیلہ سمیت مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ واقعہ معراج۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی جو آج فلسطین میں ہے، مسجد اقصی کی طرف کیا کیا تھا؟ سفر کیا تھا۔ تو بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسرا، لیکن مسجد اقصی سے آگے جو آسمانوں کا سفر ہے اس کو کہتے ہیں معراج۔ مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المکرمہ میں ہی بیت اللہ ہے، یعنی بیت حرام مکہ المکرمہ میں ہے، اور بیت المقدس جس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں یہ ملک شام فلسطین میں ہے، جبکہ مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہاں پر جو اسرا کا لفظ آیا ہے یہی وہ اسرا ہے۔ اسرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی موسوم کیا جاتا ہے، اس کو یہ نام دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ سوال: راجح قول کے مطابق معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ راجح قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، بہت ساری رائے ہیں اس بارے میں کہ معراج کا واقعہ کس وقت پیش آیا، لیکن اس میں ایک جو مشہور قول ہے اسی کو کہتے ہیں راجح قول، جو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ والا قول کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: راجح قول یہ ہے کہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے، بیعت عقبہ سے، یہ آگے آئے گا بیعت عقبہ کس کو کہتے ہیں وہیں پر بتا دیں گے، بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ متعینہ تاریخ کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب سن 11 نبوی میں آپ کو معراج پر بلایا گیا۔ آج کے مروجہ انداز میں شب معراج منانا بدعت ہے، یعنی آج کل ہمارے زمانے میں جو طریقہ ہے شب معراج منانے کا، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہے جو طریقہ شریعت نے بتلایا اور سکھلایا ہو، اور جو طریقہ شریعت سے ثابت ہو۔ سوال، معراج کا واقعہ مختصراً ذکر کیجیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ ام ہانی حضرت ابو طالب کی دختر نازنین ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ تو انہی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو اپنے ساتھ مسجد حرام لے گئے۔ وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، یہ آپ نے اسے پہلے پڑھا ہے شق صدر میں۔ قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اس کو ایمان و حکمت سے بھر کر سینے کو واپس ٹھیک کیا۔ پھر براق نامی ایک سواری لائی گئی، جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا اس سواری کا نام براق تھا۔ براق انتہائی برق رفتار تھا۔ براق یہ برق سے بنا ہے، برق کے معنی ہے بجلی، جیسے بجلی بہت جلدی آتی چلی جاتی ہے، اسی طرح یہ سواری بھی بجلی کی رفتار سے چلتی تھی۔ براق انتہائی برق رفتار تھا، برق رفتار یعنی بجلی جیسی رفتار والی وہ سواری تھی۔ اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر پڑتی۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ پہلا پڑاؤ آپ کا مسجد اقصی میں ہوا۔ آپ نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع تھے۔ نبیوں کی جمع انبیاء، تمام نبی وہاں پر موجود تھے۔ جبرائیل امین نے آپ کو آگے بڑھایا، تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ سوال، کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز پیش کی گئی؟ جواب، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے سامنے ایک دودھ کا اور ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا، جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سوال، اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا عجائبات دیکھے، کیا کیا عجیب چیزیں دیکھیں؟ جواب، اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے، جس کو ہم یتھ کاشر پٹ کیا ونن ترام، یتھ کاشر پٹ کیا ترام چھ ونن، تانبے کے، جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ دریافت کرنے پر جبرائیل امین نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو دریافت کرنے پر جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ غیبت کا گناہ کرتے تھے دنیا میں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آگے آپ نے دیکھا کہ خون کے دریا میں ایک شخص تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا کر کھا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے، یعنی یہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ نیز آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ساتھ پتھروں سے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد جو ہی ٹھیک ہو جاتے پھر دوبارہ ان کے سروں کو کچلا جاتا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ فرض نماز پابندی سے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ چیتھڑے کا مطلب پھٹے ہوئے کپڑے، ان کے شرمگاہوں پر لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے۔ زریع، زقوم اور جہنم کے پھل کھا رہے تھے، یہ جہنموں کے پھلوں کا نام ہے۔ زریع، زقوم اور جہنم کے پھل کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں ایک ہانڈی میں عمدہ اور دوسری میں سڑا ہوا گوشت تھا، ایک ہانڈی میں عمدہ اور دوسری میں سڑا ہوا گوشت تھا۔ جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال جوڑ موجود تھا،
یعنی ان کے پاس ان کی بیوی موجود تھی یا ان کے پاس ان کا شوہر موجود تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال جوڑ موجود تھا مگر پھر بھی وہ زنا کرتے تھے۔ ایک قوم آپ نے دیکھی، ایک قوم کو آپ نے دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں، یعنی علماء، جو دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ سوال: مسجد اقصی کے بعد آپ کا سفر کیسے طے ہوا؟ جواب: مسجد اقصی سے باہر آنے کے بعد آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں کی طرف فرشتوں کے جلو کے معنی یعنی ان کے اس گھیراؤ میں، فرشتوں کے جلو میں لے جایا گیا۔ ساتوں آسمانوں پر ہر جگہ آپ کا استقبال کیا گیا۔ تمام فرشتوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے ساتھ عزت و اعزاز کے ساتھ پیش آئے۔ سوال: کیا آسمانوں پر آپ کی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی؟ جواب: جی ہاں، آپ نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی تھی اور کون سے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات کی تھی۔ اس کے لیے ایک شارٹ فارمولہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ذریعے سے، جس سے یہ یاد رہ سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی تھی اور کون سے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات کی تھی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال: کیا آپ نے اس سفر میں جنت اور جہنم کی بھی سیر کی؟ جواب: جی ہاں، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جانے کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ یہ ایک درخت کا نام ہے، منتہا کے معنی انتہا، اینڈ، تو سدرۃ المنتہا یہ جو ہے یہاں روئے زمین سے جو آسمان کی طرف ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ یہاں سے فرشتے لے جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر دوسرے فرشتے آ کر ان اعمال کو لے جاتے ہیں، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں زمین والوں کے لیے تو وہ اوپر والے فرشتے کہاں تک لے آتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا سے کون لے کر آتے ہیں؟ زمین کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے وہاں سے نیچے لے آتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے یہاں کا کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا ہے اور ادھر کا کوئی فرشتہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جانے کے بعد۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا یعنی جنت اور جہنم کو دیکھا۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام تک تشریف لے گئے یعنی اس سے آگے کس مقام تک تشریف لے گئے؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام تصریف الاقلام یعنی قلم جو تقدیر لکھتا ہے، جو قلم تقدیر لکھتا ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں صریف الاقلام بھی، تصریف الاقلام۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر فرشتے تقدیر لکھتے ہیں لوح محفوظ پر۔ تصریف الاقلام یعنی اس مقام پر جہاں ملائکہ، فرشتے، ملائکہ کے معنی فرشتے، جہاں ملائکہ امور خداوندی کو تحریر کرتے ہیں، احکامات کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ لوح محفوظ پر جو احکامات لکھے ہوئے ہیں اس سے ان احکامات کو اتار کر لکھتے ہیں، سے گزرتے ہوئے حجابات طے کرتے ہوئے یعنی تمام پردوں کو طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف اعلیٰ، یہاں سے آگے اور ایک سواری لائی گئی جس کا نام تھا رفرف اعلیٰ لایا گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور مقام قاب قوسین او ادنا میں پہنچے، جو قرآن میں بھی موجود ہے، فکان قاب قوسین او ادنا۔ سوال: کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج میں دیدار خداوندی اور اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی
یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی گفتگو کی؟ جواب، آپ علیہ السلام کو سفر معراج میں دیدار بندی بھی نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کن انعامات و عطیات سے نوازا؟ عطیات کے معنی ہدیہ، گفٹ۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 انعامات سے نوازا۔ نمبر 1، 50 وقت کی نمازیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مسلسل یاد دہانی اور مشورے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار بارگاہ خداوندی میں تخفیف کی درخواست پیش کرنے کے بعد 5 کر دی گئی۔ تخفیف کے معنی ہے ہلکا کرنا، یعنی کم کرنا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ نمبر 3، اور اس امت میں سے ہر اس شخص کی بخشش کا وعدہ جو شرک میں ملوث نہ ہو، یعنی جو شرک کرے گا اس کی تو بخشش نہیں کی جائے گی کل قیامت کے دن۔ دنیا میں اگر توبہ کرے گا تو پھر تو بخشش کی جائے گی، لیکن آخرت میں شرک کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کریں گے، چونکہ خدا سے غفلت کے اسباب 5 ہیں۔ خدا سے غفلت کے اسباب 5 ہیں، یعنی حواس 5۔ انسان کے اندر 5 حص ہوتے ہیں، انہیں کو کہتے ہیں حواس 5۔ نمبر 1، قوت سامعہ۔ قوت سامعہ سننے کی قوت، یہ ایک حص ہے انسان کے اندر جس کو کہتے ہیں قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ باصرہ، بصرہ کے معنی ہے دیکھنا، دیکھنے کی قوت، یہ دوسری حص ہے انسان کے اندر۔ لامسہ، لامسہ کے معنی چھونے کی قوت، انسان کسی چیز کو چھوتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، تو ایک انسان کے اندر ایک قوت ہے، قوت لامسہ، چھونے کی قوت۔ نمبر 4، شامہ۔ شامہ کے معنی ہے سونگنا، ناک سے جو ہم سونگتے ہیں، تو انسان کے اندر سونگنے کی ایک قوت، ایک حص ہے۔ انسان کسی چیز کو سونگ کر ہی پتہ لگا سکتا ہے یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے۔ ایک اور قوت ہے ذائقہ، چکھنے کی قوت، انسان زبان پہ کسی چیز کو رکھ کر بتا سکتا یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے یا اور کسی ذائقے والی ہے، تو یہ قوت ذائقہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ 5 قوتیں ہیں انسان کے اندر، یہ 5 حص ہیں انسان کے اندر، اسی لیے ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ سوال، آپ علیہ السلام کی واپسی کب ہوئی؟ جواب، آپ علیہ السلام اسی رات واپس آسمانوں سے بیت المقدس سے مراد مسجد اقصی، بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ المکرمہ پہنچے۔ سوال، جب آپ علیہ السلام نے معراج کا واقعہ اہل مکہ والوں کو، اہل مکہ کو سنایا تو ان کا رد عمل کیا تھا، یعنی ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ جواب، کفار نے ابتدا میں حیرانی کا اظہار فرمایا اور بعد میں ازراہ تعجب، یعنی تعجب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنے لگے۔ بیت المقدس آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتائیے وہاں پر کون کون سی چیز موجود تھی، اس کی علامتیں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے اسی وقت بیت المقدس کر دیا۔ آپ نے سارے سوالات کا صحیح جواب دیا، مگر بد نصیب پھر بھی ایمان سے محروم رہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہارا ایک تجارتی قافلہ مجھے راستے میں ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا جو بعد میں مل گیا۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا، پوچھا، انہوں نے اونٹ کے گم ہونے کی تصدیق کی، یعنی ان قافلہ والوں نے کہا کہ صحیح ہے کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، تصدیق کی، مگر بدبخت ولید بن مغیرہ نے سن کر کہا یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب صدیق، تصدیق کرنے والا پڑا۔ تو معراج کے واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔